علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پدیشی دوست۔ نامعلوم مجھے کیا احساس ہوا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس جھنڈ میں کوئی خزانہ ہونا چاہیے اور بہت پرانا خزانہ ہونا چاہیے۔ وہ جھنڈ ایک بہت بڑے اونچے ایک ٹیلے پر تھا اور اس کے گرد کچھ پرانے گرے پڑے کھنڈرات کا احساس بھی تھا، اور کچی ٹھکریاں اور پکے برتنوں کے ٹکڑے ارد گرد میں نے دیکھے۔ میں وہاں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہلے سے ہی جنات کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس سے معلوم کر لوں۔ میں ان کے ایک بڑے بوڑھے کے پاس پہنچا۔ بڑے بوڑھے نے مجھے دور سے دیکھ کر پہچان لیا اور فوراً کہا کہ فلاں قبیلے سے ہو۔ میں حیران ہوا اور ہاں میں سر ہلایا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی مجھ سے کہنے لگے، خزانہ کو سونک کر یہاں پہنچا ہے۔ مجھے اور حیرت ہوئی، میری حیرت کو بھانپ گئے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، حیران کیوں ہوتے ہو اور پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تو خود ساری عمر اس خزانے کی تلاش میں گزار بیٹھا ہوں، لیکن مجھے خزانہ نہیں ملا۔ وہ دیکھو، انگلی کا اشارہ کیا تو سامنے زمین کے نیچے میں نے بہت بڑا خزانہ دیکھا۔ کہا، میں اس خزانے کو دیکھ سکتا ہوں، پرکھ سکتا ہوں، جانچ سکتا ہوں۔ اس کی تعداد حتیٰ کہ ہر چیز میرے اس مشاہدے میں ہے، لیکن میں اس خزانے کو پا نہیں سکتا۔ کچھ غیبی طاقتیں ایسی ہیں جو نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، نہ فرشتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق کون ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ مخلوق اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس خزانے کو پانے کے لیے جبر اور زبردستی کرتا بھی ہے تو وہ ایک پل میں اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی صدیوں کی زندگی اور مشاہدے میں کئی لوگوں کو اس خزانے کی تلاش میں جلتے اور راکھ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے کبھی جرأت نہیں کی۔ ہاں، اللہ کے اس بول، لفظ، کلام اور حرف کا انتظار کر رہا ہوں جس کو میں پڑھوں اور اجازت چاہوں، اور وہ اجازت مجھے اس خزانے تک خود بخود لے جائے۔ میں نے ان کی بات سنی تو میں نے کہا کہ کیا آپ اس خزانے کو ابھی تک نہیں پا سکے؟ تو وہ بوڑھا جن بولا، اگر پا لیتا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، اب تک خزانہ لے کر اپنے وطن میں نہ جا چکا ہوتا۔ میں ایک انتظار میں ہوں۔ اور ٹھنڈی آہ لے کر وہ بوڑھا جن بولا، یہ تمام خیش قبیلہ میرا اپنا ہے۔ میں صدیوں سے یہاں آباد ہوں، میری نسل در نسل یہی ہے۔ میں ایک انتظار میں ہوں کہ اتنا بڑا خزانہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ حیرت انگیز! جن بولا کہ اس بوڑھے جن نے ایک اور بات بھی کہی، ہر کوئی نامراد لوٹا۔ اس خزانے کی تلاش میں اب تک کئی انسان آئے، مہینوں چلہ کیا، مہینوں وظیفے کیے اور جگہ جگہ کھدائیاں کی، لیکن نامراد واپس لوٹے۔ بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہوا، ایک شخص اپنے ساتھ مزدوروں کی بہت بڑی جماعت اور طاقتور گروہ لایا۔ اس کے ساتھ کھدائی کے سارے آلات تھے۔ وہ بہت دولت مند تھا۔ اس نے زر کثیر خرچ کر کے اس خزانہ کو حاصل کرنا چاہا۔ دراصل اس کو کسی نے سونک کر بتایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونک کر زمین کے نیچے میٹھا پانی اور خزانہ بتا دیتے ہیں۔ اس نے سونک کر بتایا کہ یہاں خزانہ موجود ہے اور اس خزانے کو تو حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس نے خزانہ کا صحیح بتایا، لیکن معلومات یا تو اس کے پاس ادھوری تھیں یا اس نے ادھوری دیں۔ نہ خزانہ ملا، نہ جانیں بچیں۔ یہ شخص اپنی کھدائی کی پوری جماعت یہاں لے کر آیا۔ ہفتوں کھدائی کرنے کے بعد یہ جماعت ایک بہت بڑی سرنگ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ تمام مجمع میں سے 3 آدمی جو خود مالدار شخص اور 2 کھوجی باہر تھے، وہ گہری سرنگ ایک دم گری اور سب گھوڑے، خچر، مزدور، اوزار اور سب پورے کا پورا قافلہ اس کے اندر دفن ہو گیا۔ اور وہ سرنگ اتنی گہری تھی کہ لاشوں اور مشینری کو نکالنا ان کے بس میں نہ تھا۔ کئی دن وہ روتا دھوتا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا سارا مال، سرمایہ، اس کی تمام دولت، ہر چیز اسی میں لگ گئی، اور نہ خزانہ ملا، نہ اس کے وفادار بچے، نہ ان کی جانیں۔ وہ ہر چیز کو روتا دھوتا چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔
پھر اس بوڑھے جن نے ایک پتھر کے بہت بڑے بنے ہوئے مینار کا بتایا۔ یہ مینار اس نے انہی دفن شدہ لوگوں کی لاشوں کے اوپر نشانی کے طور پر بنایا، اور اس مینار کے اوپر لکھا ہوا تھا، چونکہ وہ مینار کھجوروں کے جھنڈ میں ایسا گرا ہوا تھا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت لمبا تھا مگر اونچائی میں کھجوروں سے اونچا نہیں تھا۔ اس مینار پر لکھا ہوا تھا کہ میں وہ نامراد اور شکست خوردہ شخص ہوں جس نے یہاں خزانہ کی تلاش میں اپنی قوتیں، طاقتیں، افراد، جانور اور مال خرچ کر دیا۔ میرے 82 سے زیادہ جاندار اس کے اندر دفن ہو گئے۔ میں ان کو نکال نہیں سکتا کیونکہ اس کے نکالنے کے لیے پھر مجھے ہفتوں کھدائی کرنا پڑتی ہے، اور ہفتوں کھدائی کرنے کے بعد مجھے ان کے جسم اس حالت میں ملیں گے کہ ان کی بدبو کو میں نے سونگھ لیا تو میں بھی مر جاؤں گا، اور میں ان کو کسی شکل میں نکال نہیں سکتا۔ میں نشانی کے طور پر یہ مینار بنا رہا ہوں کہ کوئی خزانے کا خیال نہ کرے۔ مجھے جس شخص نے اس خزانے کے بارے میں اطلاع دی تھی اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اے کاش میں خزانہ کی تلاش کو نہ آتا، اے کاش مجھے وہ پوری بات بتا دیتا۔ میں اس خزانے کی تلاش کو ہرگز نہ آتا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ خزانہ ہر شخص اپنی مرضی سے تلاش نہیں کر سکتا۔ مجھے اب علم ہوا خزانہ ہر فرد خود حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ خزانہ چاہے اس کی زمین اپنی ہو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ خزانہ اپنے مالک کا ہمیشہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ 1 سال کے بعد ہو، وہ 10 سال کے بعد ہو، وہ 20 سال کے بعد ہو، وہ 100 سال کے بعد ہو یا صدیوں کے بعد ہو۔ خزانہ کو کوئی دنیا کا سیلاب، زلزلہ، قوت، طاقت، بادشاہت اور فوجیں حاصل نہیں کر سکتی اور ضائع نہیں کر سکتی۔ جس طاقت اور قوت نے اس خزانے کو محفوظ کیا ہوتا ہے، وہ طاقت اور قوت اپنی مخلوق پانی کی شکل، زلزلے کی شکل، افواج کی شکل میں یا بادشاہت کی شکل میں اپنی مخلوق کو اپنے امر سے سنبھالے رکھتی ہے، اور اس کی مخلوق اس کے امر کا انتظار کرتی ہے، اور خزانہ کبھی بھی اس کے امر کے بغیر نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے۔ مینار پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، جب مجھے بابے نے یہ تحریر پڑھائی تو مجھے جھرجھری بھی آ گئی اور حیرت بھی ہوئی، لیکن اس سارے معاملے کے بعد اچانک مجھے محمود غزنوی کا وہ سارا واقعہ اور قرآن کی آیت واسع کرسی السماوات والارض کا سارا منظر سامنے آ گیا۔ جب وہ سارا منظر میرے سامنے آیا تو میں اپنی حیرت کو نہ روک سکا۔ میں نے اس بابے سے کہا، بابا وہ وقت آن پہنچا ہے جب خزانہ مل کر رہے گا۔ آپ کے مقدر میں کتنا ہے، میرے نصیب میں کتنا ہے، اس کی مجھے خبر نہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا لفظ اور بول ہے۔ میں نے اس لفظ اور بول کو بے شمار کو بتایا۔ ہاں، جس کے مقدر کا تھا اس کو ضرور ملا، جس کے مقدر میں نہیں تھا تو ملا نہیں، یا پھر اس کو خواب میں اشارہ مل گیا، اس کام کو چھوڑ جا اور اس مقصد سے ہٹ، یا پھر جاگتے ہوئے کسی آواز نے رہبری کر دی، یا پھر اس سے وظیفہ لے لیا گیا۔ وظیفے کے دوران اسے اونگ آ جاتی تھی اور وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تھا، یا پھر زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ وہ اس عمل کو پورا نہ کر سکا۔ عمل کو صرف وہی شخص پورا کر سکے گا جو اس وظیفے کو پڑھتا اور مسلسل پڑھتا چلا جائے گا۔ بوڑھا جن میری بات سے ایک دم حشاش بشاش ہو گیا، جیسے کہ پرانی جوانی اس کے اندر داخل ہو گئی اور اپنی پرانی جوانی کو پھر سے آواز دے بیٹھا ہو۔ بوڑھا جن بولا، بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میں یہ خزانہ حاصل کر سکتا ہوں اور میں اس خزانے کو لے سکتا ہوں؟ میری تو صدیوں کی امیدیں ختم ہو گئیں اور میری صدیوں کی آسیں ختم ہو گئیں۔ میں اپنی ہر آس اور ہر امید کو گنوا بیٹھا ہوں، اور میں اپنی آس اور امید کو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ میں مایوس ہو گیا اور میری مایوسی کی انتہا ختم ہو گئی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے میں اس خزانے کو حاصل کر لوں؟ حیرت انگیز جن کہنے لگا، بابا جی میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے اس کلام اور آیت سے بے شمار خزانوں کے دروازے اور بے شمار خزانوں کے منہ
کھلتے دیکھے اور بے شمار خزانوں کے راستے ہموار ہوتے دیکھے۔ میں نے بابا جی کو یہ آیت بتا دی۔ بابا جی میری طرف حیرت سے دیکھتے رہے اور کہنے لگے، بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں اللہ کے کلام کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا خزانے، کیا کیا راز اور کیا کیا زیر زبر پوشیدہ کر رکھی ہے، مجھے علم نہیں۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ کے کلام کے وعدے سچے ہیں۔ میں حق کہتا ہوں، میں شک نہیں کرتا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہاں تو بے شمار آئے، اپنی طاقتیں اور قوتیں اور اپنے گر آزما کر دیکھ کر نامراد واپس چلے گئے۔ یہاں بے شمار ایسے آئے جو خوشحالی پانے کی امید میں اپنی دولت، اپنا مال، اپنی چیزیں، ہر چیز گنوا کر چلے گئے۔ یہاں تو بے شمار ایسے آئے جو جانیں بھی کھو بیٹھے، اپنے سر بھی نہ بچا سکے اور اپنی زندگیاں بھی یہیں قربان کر گئے۔ یہ وسیع و عریض ٹیلہ میرا صدیوں کی گواہیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے یہاں کئی قدم دیکھے، میں نے یہاں کئی انسان اور جنات دیکھے۔ کئی جنات تو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آئے، لیکن جل کر راکھ ہو گئے، اپنے خاندان اور نسلوں کو جلا بیٹھے۔ میری ان بوڑھی نظروں نے بے شمار مشاہدات دیکھے۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ کچھ انسان ایسے آئے جنہوں نے اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار کرنا چاہی تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، لیکن کوئی طاقت ایسی تھی، وہ دیوار کر کے جاتے تھے، صبح دیوار مٹی کا ڈھیر بن جاتی۔ چند بار ایسا کیا اور وہ چلے گئے، پھر صدیوں بارش اور طوفانوں نے ان پتھروں کو بھی مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جسے خبر ملی کہ یہاں خزانہ ہے۔ اس نے اپنی نگری یہاں بسانا چاہی، پر قدرت کو ویرانہ منظور تھا۔ قدرت نے ویرانے کو ویرانہ ہی رہنے دیا۔ اس نے یہاں فوجوں کے ذریعے قلعہ بنانا چاہا۔ بے شک وہ ہے اور چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ وہ بوڑھا جن مسلسل بولے جا رہا تھا۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، وہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں کیا بولتا؟ شاید محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کلام الہی پر تو یقین ہے، لیکن مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو اس نے کئی مناظر دیکھے، کئی کمالات دیکھے، ہر شخص یہاں سے ناکام دیکھا۔ بوڑھا جن کہنے لگا، جب لوگوں کے انجام دیکھے، کوئی وظیفہ، کوئی منتر پڑھنے کی جرات نہ ہوئی، کوئی بول یا کوئی ایسی چیز جس سے مجھے پتہ چلے کہ خزانہ نکل سکتا ہے، ہرگز میں نے اس کو نہ پڑھا۔ میں ہمیشہ ایک انتظار میں رہا۔ ہاں، میرا انتظار اور میرا مشاہدہ کبھی بھی نا امید نہ رہا، اور میں نے ہمیشہ اس کو یقینی اپنے سہارے اور حوصلے کو پر امید پایا۔ بوڑھا جن اپنی پھٹی پھٹی نظروں سے حیرت انگیز جن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج جوان میں تجھے دیکھ رہا ہوں، شاید تو قسمت کا سکندر ہے، تو رازوں کا بھیدی ہے، تو قدرت کے ان رازوں کو پا چکا ہے جن کو میں صدیوں نہیں پا سکا۔ میں نے بوڑھے جن سے ایک بات کرنے کی اجازت چاہی، پھر میں نے اسے سارا واقعہ محمود غزنوی کا، ایبک کی دعاؤں کا، مزار کے ساتھ اور ایاز کی محنت کا، اور وزیر اعظم کی نگرانی اور محمود غزنوی کا مانگنا، کیڑ گڑانا، بھکاری بننا، اشک بہانا۔ قارئین، محمود غزنوی کا تمام قصہ گزشتہ شمارے میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر اس خزانے کے بعد محمود غزنوی کو مدد اور قوت ایسی ملی کہ اس نے بر صغیر کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر وہ جگہ جگہ انوکھی حیرت انگیز تعمیرات کرائیں، جو کہ بر صغیر کے آخر سے لے کر کابل تک وہ تعمیرات اب تک موجود ہیں جو محمود غزنوی نے اس خزانے سے کرائیں۔ جب میں نے یہ سارا واقعہ اس بوڑھے جن کو سنایا تو بوڑھا جن میری بات کو سن کر بہت مسرور ہوا اور مطمئن ہوا، اور کہنے لگا کہ آپ اگر سچ کہتے ہیں تو مجھے آپ کے سچ پر خوشی ہے، اور مجھے آپ کے سچ پر اطمینان ہے، اور میں آپ کے اس سچ پر کمر بستہ ہوں۔
बूढ़ा एकदम उठ खड़ा हुआ। इसने आवाज़ दी। इसके आवाज़ देते ही एकदम बहुत सारी औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े, बच्चे जमा हो गए और कहा, ये हमारा मेहमान जिन है, इसके लिए कोई खाना पीना लाओ। हैरत अंगेज़ जिन कहने लगा, मैं भी हैरान हुआ। मैं कहाँ जा रहा था। अचानक मेरी नज़र इस खजूर के झुंड पर पड़ी। फिर नीचे उतरा। यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। दास्तान और कहानी भी कुछ और थी, जो मेरे ख्याल, गुमान, एहसास और अदराक में भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या ऐसा मुमकिन भी है कि यहाँ इतना बड़ा ख़जाना, इतना बड़ा ख़ानदान, इतने लोगों की किस्मत आजमाई और इतने लोगों का हशर, इनकी ज़िंदगियों का नमूना इबरत होना, इनकी वीरानी, जान और माल का गंवाना। बस मुझे वो सारा मंज़र याद आया। थोड़ी ही देर में मेरे लिए खाना लाया गया और मुख्तलिफ़ चीज़ें तरह तरह की, बहुत पुरलुत्फ़। ऐसा एहसास था जैसे मेरी दावत का इंतज़ाम इन्होंने पहले से किया हो। बाबा से एहज़ार किया। कहा, नहीं, कुदरत ने मुझे अपनी बरकत के ख़जानों से कुछ हिस्सा अता फरमाया है और मैं अल्लाह से मांगता हूँ और वो मेरी ज़रूरत पूरी कर देता है। अल्लाह से सब कुछ मांगा, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी। अल्लाह से ख़जाना मांगा है, शायद ख़जाना मेरी मुकद्दर में नहीं। एक दफ़ा मैंने एक ख्वाब देखा था कि इस ख़जाने के इर्द गिर्द पुरअसरार सी मखलूक है जो पहरा दे रही है। मैंने इनसे जाकर पूछा, आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे, हम अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह के हुक्म से यहाँ एक ख़जाना दफन है, इसका पहरा दे रहे हैं। कहा, आप कितने अरसे से हैं? कहा, हमें खुद याद नहीं, बस इतना याद है कई हुकूमतें, कई बादशाह आए और सदियों हुकूमतें चलीं, फिर वीरान हो गईं। हाँ, इतना याद है कि यहाँ एक मखलूक ने अपने बाएं तरफ इशारा करके कहा, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। फिर देखते ही देखते यहाँ एक शहर आबाद हुआ। सदियों वो शहर रहा, फिर शहर वीरान हुआ, हत्ता कि कुदरत ने इस शहर और शहर वालों को ख़त्म कर दिया। वो शहर खंडर बना, फिर वो सदियों खंडर रहा, फिर गर्दिश अयाम ने इस खंडर को मिटा दिया। आज इस खंडर का निशान भी नहीं है। बस हमें इतना ही याद है। हमें कोई औकात, दिन, साल, महीने कुछ याद नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हम यहाँ खड़े हैं। बूढ़ा जिन कहने लगा। मैंने ख्वाब में पूछा, क्या आप कुछ खाते पीते नहीं हैं? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, खाना पीना इंसानों और जिन्नात के साथ लगा हुआ है, हम कुछ खा पी नहीं सकते, न हमें ज़रूरत है। फिर मैंने इस पुरअसरार मखलूक से पूछा, ये ख़जाना कौन निकालेगा? तो पुरअसरार मखलूक कहने लगी कि इस ख़जाने को बस इंतज़ार है किसी का, वो आएगा और ख़जाना निकाल लेगा। मैंने इनसे पूछा, वो कब आएगा? कहा, बस हमें इतना पता है, बाकी अल्लाह के इल्म में है। और मेरा ख्वाब टूट गया। वो बूढ़ा कहने लगा, शायद आज वो अल्लाह का अमर पूरा हो रहा और जवान तुम इस ख़जाने को हासिल करने में ज़रूर मेरा साथ दोगे। या तो ख़जाना पा जाएंगे या तेरी वजह से ख़जाने के दरवाज़े खुल जाएंगे, या फिर ख़जाना किसी न किसी शक्ल में मिल जाएगा। ये तमाम गुफ्तगू इस बूढ़े जिन और पुरअसरार जिन की हो रही थी कि अचानक एक जिन थाल में कुछ मेवे लेकर आया। इसने मेरे सामने वो मेवे रखे। मैं मेवों को देखता रहा और इस बूढ़े बाबे जिन को देखता था। शायद इसकी वजह ये थी कि बाबे को आज ख़जाना निकलने की भरपूर तवक्को थी और बाबे ने भी मुझे परख लिया था कि मेरे पास कोई ऐसा गुर या ऐसा कलाम या ऐसी चीज़ है कि जो बाबे को जाकर दिल पर लगी है। इसलिए बाबा मुसलसल मेरे लिए मेवे, खाने की चीज़ें, इनाम और अकराम मंगवा रहा था। मुझे न खानों से दिलचस्पी थी और न बाबे के मेवों से जो वो बार बार मंगवा रहा था। ये बात कहते हुए हैरत अंगेज़ जिन खलाओं में घूरने लगा और वो खामोश हो गया। फिर अपनी खामोशी को खुद ही तोड़ते हुए बोला, दरअसल बात यह है कि मेरे जी में बाबे के लिए तरस और रहमदिली का एहसास शुरू हो गया और मेरा मन कहने लगा
کہ بابا واقعی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ رحم دلی، محبت اور پیار کیا جائے، کیونکہ یہ شخص صدیوں سے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا اور اس بات کو پرکھ رہا تھا کہ شاید مجھے کہیں سے اس خزانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اور پھر اس نے لوگوں کا انجام بھی دیکھا، کتنی کہانیاں دیکھیں، کتنے فرد دیکھے، کتنے لوگ دیکھے، چھوٹے بھی بڑے بھی، بادشاہ بھی فقیر بھی، سب اس خزانے کی تلاش میں آئے، یا تو اپنی موت پا گئے یا پھر ناکامی کے راستے۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، یہ مسلسل سوچیں تھیں جو میرے دل میں آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے میرے دل میں اس بابے کے لیے رحم دلی کا سچا جذبہ بار بار امڈ رہا تھا، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ بابے کا کوئی بھلا کیا جائے اور بھلائی کے ساتھ رحم کیا جائے، اور بابا یقیناً ایسا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں و پیچاں تھا کہ ایک دم بابے کی آواز سنسناتی ہوئی میرے کانوں میں داخل ہوئی۔ بابا کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے میں حیرت انگیز جادوگر بھی ہوں۔ اس کی آواز میں سنسناہٹ، ترشی اور لہجے کے بدلنے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں چونک پڑا۔ میں نے بابے کی آنکھوں میں دیکھا تو اس میں شعلے تھے اور تیزی تھی اور سرسراہٹ تھی۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں بہت بڑے بڑے جادو کر سکتا ہوں اور میرے تابع بڑے بڑے سخت قسم کے موکلات ہیں، اور میں جب چاہوں وہ موکلات کسی پر بھی مسلط کر دوں۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ حیرت انگیز جن نے اپنی زبان اور ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ اس سے پہلے جو میرا گمان اور خیال اس بابے کے بارے میں تھا یکا یک ٹوٹ گیا، اور میں نے کہا، یہ تو مال کی ہوس رکھنے والا شخص ہے، اور اس ہوس میں شاید یہ صدیوں سے کسی شکار کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی نظر اب مجھ پر پڑ گئی ہے، اور اس کا بس نہیں چلتا یہ مجھے کچا کھا جائے یا مجھے برباد کر دے۔ بوڑھے جین کا گزشتہ باتیں جب میرے ذہن میں آئیں تو میں سمجھا کہ شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر بابے سے کہا، بابا جی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، براہ کرم مجھے پھر وضاحت کیجیے۔ بابے نے پہلو بدلا اور بپھرے ہوئے لہجے سے اور سخت الفاظ سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، جوان، میری بات غور سے سنو۔ میرے پاس بہت کالی طاقتیں اور کالی قوتیں ہیں۔ میں ان کالی طاقتوں اور کالی قوتوں سے سب کچھ پتہ کر لیتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کالی طاقتیں اور کالی قوتیں مجھے خزانے تک پہنچا تو چکی ہیں، لیکن میں خزانے کو اب تک نکال نہیں سکا۔ تو ان کالی طاقتوں اور کالی قوتوں نے تو مجھے جب تو آیا تھا تبھی یہ بتا دیا کہ اس شخص کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اس کو محمود غزنوی کے ذریعے ملا۔ اگر یہ چاہے تو یہ خزانہ نکال سکتا ہے، لیکن یہ آدھا خزانہ چاہے گا۔ اس کو آدھا خزانہ تو کیا، خزانہ نکالنے کے بعد اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور میری کالی طاقتوں اور کالی قوتوں نے میری بھرپور مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے، تم میرے قیدی ہو۔ یہ جو کچھ میوے چیزیں میں نے تمہیں کھلائی ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر کالا جادو کیا ہوا تھا، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر سخت قسم کا اثر تھا، اور اس کو کھانے کے بعد جن کے اندر کے تمام علوم جو میرے کالے جادو کا مقابلہ کر سکتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام قوتیں اس کے اندر مر جاتی ہیں جو میرے کالے جادو کو توڑ سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا جین فاتحانہ انداز میں کھڑا ہوا، اور پھر اس نے میں کہا ہوا میں ہاتھ پھیلائے اور ایک زوردار کہکا لگایا، اتنا زوردار کہ تمام وادی میلوں تک اس کے کہکے کی آواز پھیلتی چلی گئی، اور اس کے کہکے کے ساتھ ہی ہر کونے سے مسلح جنات نکلے، اور انہوں نے مجھے ارد گرد سے گھیر لیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بوڑھا جین بادشاہ ہے، فقیر ہے، غریب ہے، کون ہے۔ مجھے تو اپنے اس بیٹھنے کا بھی افسوس ہوا جب میں نے کھجوروں کا جھنڈ دیکھ کر یہاں متوجہ ہوا تھا۔ ان سب کے ہاتھ میں
ख़तरनाक किस्म का असला था, और वो तमाम इस ख़तरनाक असले को इस अंदाज से लहरा रहे थे कि एक पल में मेरे जिस्म को रेज़ा रेज़ा कर देंगे। जब तमाम फ़ौजें मेरे इर्द गिर्द फैल गईं तो इस शख्स ने यानी इस बूढ़े जिन ने एक बार फिर कहका लगाया और कहका लगाते हुए कहने लगा, अब तुम्हें अपने इल्म का इस्तेमाल करके मुझे इस ख़जाने तक पहुंचाना भी है, ख़जाना दिलवाना भी है। मैंने इस इल्म के अलावा बाकी तमाम तुम्हारे इल्म बांध दिए हैं और मैंने तुम्हारी हर चीज़ को ताले लगा दिए हैं, तुम्हारे तमाम अलूम छीन लिए हैं और तुम्हारे अलूम किए हुए अमल, मिले हुए अमल और तमाम ताकतें ख़त्म कर दी हैं। अगर तुम्हें तजर्बा नहीं तो करके देखो कि मैं वाकई जो कह रहा हूँ ये सच है या गलत है। मैंने ये क्या कर दिया। मैं हैरान हुआ। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और शिद्दत से एहसास भी हो रहा था कि मैं कहाँ आ बैठा और मैंने क्या किया। और फिर इस मकार बूढ़े को मैं बार बार देखता। मेरी मिली जुली कैफियत, इसमें खौफ भी था, इसमें फ़रार होने की तदबीरों का एहसास भी था, इस पर इसके बुढ़ापे पर अफसोस भी था। लेकिन मेरे मुशाहिदे ने मुझे कहा, मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ। अब मुझे सोचना होगा, कुछ करना होगा। फिर मेरे पास जितने भी इल्म थे, ताकतवर से ताकतवर, मैंने वो सब आजमा लिए। वाक़तन मेरा कोई इल्म चलता ही नहीं था और मेरा हर इल्म ख़त्म हो जाता था और मैं मायूस हुआ, बहुत परेशान हुआ और मुझे हैरत हुई कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या कर बैठा हूँ। अचानक बैठे बैठे मेरे दिल में एक ख्याल आया कि जिस वजीफ़े की वजह से इतना ताकतवर ख़जाना मिल सकता है और इतने ताकतवर ख़जाने के दरवाज़े खुल सकते हैं, इस वजीफ़े से मुझे आखिर बड़ी बड़ी क़ुव्वतें और बड़ी बड़ी ताकतें क्या हासिल नहीं हो सकती? क्या इस वजीफ़े से मैं इन मक्कार लोगों से निजात और फ़रार हासिल नहीं कर सकता? मैंने दिल ही दिल में वासिया कुर्सी समावात वल अर्द पढ़ना शुरू किया। मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था तो बूढ़ा मकार जिन कहने लगा, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? ये तो इस वक्त पढ़ा जाता है जब ख़जाने के ऊपर जाते हैं। और फिर ज़ोर से कहका लगाया और कहका लगा कर कहने लगा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो और जितना मज़ीद कुछ करना है कर लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे इसके इस अंदाज से एक एहसास हुआ, मुझे इस पढ़ने से यकीनन फ़ायदा होगा और हो सकता है।